اچھا بھائی، ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروانے کا شرعی حکم۔ ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروانا کیسا ہے؟ جبکہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، جیسے نعتوں میں اور بیانات وغیرہ کے لیے، اسی طرح گانوں وغیرہ کے استعمال کے لیے برا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کروانا کیسا ہوگا؟ بنت عبداللہ کراچی سے۔ جائز ہے جی ایڈیٹنگ کورس، وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے کہ وہ گانوں میں اس کو ایڈیٹنگ کرتا ہے یا وہ کوئی بیانات کی ایڈیٹنگ کرتا ہے، تو کورس کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ شیئرز کی خرید و فروخت کے کیا اصول ہیں؟ کسی کمپنی کے شیئر خریدنے کے کیا اصول ہیں اور کیا آداب ہیں؟ آداب یہ ہیں کہ تمیز سے خریدیں، آپ آداب کہہ کے خریدیں۔ کسی کمپنی کے شیئر خریدے جا سکتے ہیں اور کون سے شیئر خریدے جا سکتے ہیں؟ کس کمپنی کے شیئر خریدے جا سکتے ہیں اور کون سے شیئر خریدے جا سکتے ہیں؟ آپ ساؤتھ افریقہ کے شیئر خریدیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ لون نوٹس یا ڈی بینچر نوٹس کے خریدنے کا کیا حکم ہے؟ راشد صاحب کراچی سے۔ دیکھیں، شیئر خریدنا یعنی کمپنی کے شیئر خریدنا، اس میں اصولی طور پر بیسک شرطیں یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات، وہ کمپنی جائز اور حلال کاروبار کر رہی ہو۔ شراب کی کمپنی، سودی بینکوں کی کمپنی، ان کے شیئر خریدنا بیچنا ناجائز ہے۔ نمبر 2، کمپنی کے ایسٹس وجود میں آ چکے ہوں۔ بعض کمپنی ابھی نئی نئی ہوتی ہیں، ان میں صرف ان کے پاس وہ ہوتے ہیں، یعنی سیال رقم ہوتی ہے، لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے، جس کو ان کی اصطلاح میں، معیشت کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے سیال رقم، یعنی ان کے ابھی کمپنی کے ایسٹس کوئی وجود میں نہیں آئے ہوتے۔ تو ایسی صورت میں شیئر اگر خریدا تو پروفٹ کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے پیچھے پیسہ ہے، تو پیسے کے بدلے میں آپ برابر پیسہ تو لے سکتے ہیں، کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شیئر آپ کی ملکیت میں آ چکا ہو، آپ کے قبضے میں آ چکا ہو۔ تو قبضے میں حصی قبضہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو چکا ہو۔ پہلے تو چند مہینے پہلے تو اس میں کم از کم 24 گھنٹے لگتے تھے نام ٹرانسفر ہونے میں۔ آج کل ہمیں کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ فوراً ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ جانیں فوراً ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، تو آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے پھر آپ اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ اگر آپ شیئرز کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ جائز ہوگی۔ اس کے علاوہ جو آپ نے جو باقی چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس میں بھی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی سرٹیفکیٹ آپ خریدنے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا اس کے پیچھے ہے کیا۔ اگر اس سرٹیفکیٹ کے پیچھے صرف پیسہ ہی پیسہ ہے، کوئی یعنی ایسٹس نہیں ہے، تو آپ اگر یہ صرف پیسہ ہی پیسہ ہے تو جتنے کا سرٹیفکیٹ ہے اس سے کمی بیشی میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے کوئی ایسٹس بھی وجود میں آ چکے ہیں، یعنی وہ نمائندگی کر رہا ہے، وہ جو بھی آپ کے پاس جو بھی رسید ہے وہ نمائندگی کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اثاثے بھی ہیں، تو پھر آپ اس کو اسی شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کے قبضے میں آ جائیں یا آپ کے نام ہو جائے، تو پھر آپ اس کو آگے فروخت کر سکتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ بھی۔ نماز میں تکبیر بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ نماز میں اگر اللہ اکبر کہنا بھول جائیں رکوع یا سجدے میں، تو اس سے نماز پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں جی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر تو لازم ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ اکبر ہیں وہ سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے۔